أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله العظيم. سورة الطور مکیہ. سورہ طور مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 49 آیت اور 2 رکوع ہیں. والطور قسم ہے طور کی، وکتاب مستور اور کتاب مستور کی، فی رق منشور، رق من کاغذ جو کھلے ہوئے کاغذ میں لکھی ہوئی ہے، والبیت المعمور اور بیت معمور کی، والسقف المرفوع اور سقف مرفوع کی، والبحر المسجور اور بحر مسجور کی. ان عذاب ربک لواقع، بلا شبہ آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے. ما لہ من دافع، اسے کوئی روکنے والا، دفع کرنے والا نہیں. یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان تھرتھرانے لگے، وتصیر الجبال سیرا، اور پہاڑ چل پڑیں گے. فویل یومئذ للمکذبین، سو اس دن بڑی خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. الذین هم فی خوض یلعبون، الذین جو لوگ بےہودگی میں لگے رہتے ہیں. فی خوض من بےہودگی، یلعبون لگے رہتے ہیں، بےہودگی میں لگے رہتے ہیں. یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن انہیں دوزخ کی آگ کی طرف دھکے دیے جائیں گے. یوم، جس دن یدعون دھکے دیے جائیں گے، الی جہنم دعا تاکید کریے، جس دن وہ جہنم کی طرف دھکے دیے جائیں گے. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہ دوزخ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے. افسحر هذا ام انتم لا تبصرون، کیا یہ جادو ہے یا تم نے نہیں، کیا یہ جادو ہے؟ افسحر هذا، کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تم نہیں دیکھتے؟ اصلوها فاصبروا او لا تصبروا، اس میں داخل، اصلوها اس میں داخل ہو جاؤ. فاصبروا او لا تصبروا، صبر کرو یا نہ کرو. سواء علیکم، برابر ہے تمہارے حق میں. انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں انہی اعمال کی جزا دی جائے گی جو تم کیا کرتے تھے. سورۃ الطور کے اندر جو ہے اللہ رب العزت قیامت کے دن منکرین قیامت، منکرین برزخ، منکرین آخرت کے، یعنی انکار کرنے والے ہیں، ان کی بدحالی اور ان کی بری حالت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں دھکے دے کر دوزخ میں داخل کیا جائے گا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنی مخلوق میں سے بعض ایسی چیزوں کی قسم کھائی ہے جن کی بڑی اہمیت ہے. اس کے بعد فرمایا کہ بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے. قیامت کو جھٹلانے والے اس کے وقوع کے منکر ہیں، یعنی اس کے واقع ہونے کے منکر ہیں. ان کے شک اور ان کا انکار کا رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار قسم کھائی. جیسا کہ سورہ الذاریات کے شروع میں اور سورہ النازعات کے شروع میں، اسی طرح ان آیات میں بھی اللہ نے
طور پہاڑ کی قسم کھائی۔ طور پہاڑ جانتے ہیں، مشہور واقعہ، یہ وہی پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس کے بعد کتاب مستور کی قسم کھائی۔ مستور کا معنی ہے لکھا ہوا، لکھی ہوئی کتاب۔ صاحب روح المعانی بہت بڑے مفسر ہیں، ان کی تفسیر میں چند اقوال نقل کیے ہیں۔ ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ اس سے بندوں کے نام اعمال نامے مراد ہیں، یعنی کتاب مستور سے مراد بندوں کے نام اعمال ہیں جو قیامت کے دن کسی کو داہنے ہاتھ میں اور کسی کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور بعض حضرات نے اس سے مراد یعنی کتاب مستور سے مراد قرآن مجید کو لیا ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے لوح محفوظ مراد ہے۔ کتاب مستور کی صفت بتاتے ہوئے اللہ آگے کہتے ہیں فی رق منشور، اور رقن کا معنی جلد، رقیق بولتے ہیں پتلے چمڑے کو۔ جب جب دنیا میں پہلے کاغذ نہیں تھا تو پتلے چمڑوں پر لکھا جاتا تھا۔ اور منشور کا معنی ہے کھلی ہوئی چیز، یعنی جن حضرات نے کتاب مستور سے اعمال نامہ مراد لیے ہیں ان کے قول کی اس سے تائید ہے جو سورہ اسراء میں اللہ نے فرمایا ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نام اعمال کو کتاب منشور سے تعبیر کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ہے بیت معمور کی قسم کھائی۔ شب معراج میں، جب معراج میں اللہ کے نبی علیہ السلام جب گئے تھے تو بہرحال تو بیت معمور سے مراد کیا ہے؟ معراج میں نبی علیہ السلام جب گئے تھے تو انہوں نے بیت معمور دیکھا اور پوچھا انہوں نے کہ یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، کہا کہ یہ بیت معمور ہے جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور جب اس سے نکل کر واپس جاتے ہیں تو ان کی باری دوبارہ کبھی نہیں آتی۔ فرشتوں کی جو تعداد ہے انکاؤنٹڈ، یعنی انسان ان کی نہ گنتی کر سکتا ہے نہ اس کو کاؤنٹ کر سکتا ہے۔ صرف بیت معمور یعنی اللہ رب العزت کا جو بیت معمور اللہ نے بنائی ہے، تو بیت معمور میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور جو ایک بار جا کر آ جاتے ہیں تو پھر دوبارہ ان کو کبھی موقع نہیں ملتا ہے۔ ایک کتاب ہے تفسیر معالم التنزیل، اس میں لکھا ہے کہ آسمان میں بیت المعمور کی مقام اور اس کی حرمت اور اس کا عظمت وہی ہے جو زمین میں خانہ کعبہ کی ہے۔ اس میں روزانہ 17,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، اس میں نماز پڑھتے ہیں، پھر کبھی ان کے دوبارہ داخل ہونے کی نوبت نہیں آتی۔ اس کے بعد اللہ نے السقف المرفوع یعنی بلند چھت کی قسم کھائی۔ روح المعانی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے کہ اس سے مراد عرش الہی ہے جو جنت کی چھت ہے۔ اس کے بعد البحر المسجور کی قسم کھائی، اس کا ترجمہ ہے او سمندر جو دہکایا گیا ہو، یعنی ایسا سمندر اس میں آگ لگائی گئی ہو، یعنی خوب اچھی طرح تنور سے جلایا گیا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ تفسیر منقول ہے۔ سورہ تکویر میں قیامت کے دن کے احوال میں وجل بحار و سجرت جو فرمایا ہے، اس کی تفسیر میں مفسرین نے سجرت بمعنی اوقدت لکھا ہے کہ جب سمندروں کو جلا دیا جائے گا، اور البحر المسجور کا ایک ترجمہ البحر المملو یعنی بھرا ہوا سمندر بھی کیا گیا ہے۔ بہرحال اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ البحر المسجور سے مراد ہے ایسا سمندر جس میں آگ لگا دیا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت کا نظام ہے وہ بہتر جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سمندر کا سفر صرف وہ آدمی کرے جو حج یا عمرہ کے لیے یا جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے، کیونکہ سمندر کے نیچے آگ ہے اور آگ کے نیچے سمندر ہے،
یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 337 پر یہ حدیث موجود ہے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ نے چند چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ اول کوہ طور کی قسم کھائی جو وادی مقدس میں ہے، پھر کتاب مستور کی قسم کھائی جس میں بندوں کے اعمال درج ہیں، اس کے بعد بیت المعمور کی قسم کھائی جو فرشتوں کے طواف کی جگہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کے پاکیزگی بیان کرنے میں مشغول ہونے کی جگہ ہے، پھر السقف المرفوع کی قسم کھائی جو فرشتوں کے رہنے کی جگہ ہے، وہاں سے آیات نازل ہوتی ہے اور جنت بھی وہیں ہے، پھر البحر المسجور کی قسم کھائی جو آگ کی جگہ ہے۔ ان تمام قسموں کے بعد اللہ آگے فرماتے ہیں ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، ما لہ من دافع، یہ جو ہے جواب قسم ہے کہ یہ جو ہے یعنی اللہ کے عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور اللہ کے عذاب کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان چیزوں کو پیدا فرمایا ہے جو عظیم الشان ہیں اور کائنات میں بڑی چیزیں ہیں، اس کی قدرت سے یہ باہر نہیں کہ صالحین یعنی نیک لوگوں کو ثواب اور گناہ گاروں کو عذاب دینے کے لیے قیامت قائم کرے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو اسے کوئی بھی دفع کرنے والا نہیں ہوگا۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں مدینہ منورہ حاضر ہوا تاکہ نبی علیہ السلام سے بدر کے قیدیوں کے بارے میں گفتگو کروں۔ اس وقت یہ مسلمان یعنی جبیر بن مطعم کہتے ہیں میں مسلمان نہیں تھا، اس وقت گیا تھا بدر کے قیدیوں کے بارے میں یعنی بات کرنے اللہ کے نبی سے۔ میں آپ علیہ السلام کے قریب پہنچا تو آپ مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اور مسجد کے باہر آپ کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے وہ طور سے لے کر مالہ من دافع تک آپ کی قرات سنی تو ایسا معلوم ہوا جیسے میرا دل پھٹا جا رہا ہے۔ میں عذاب نازل ہونے کے ڈر سے مسلمان ہو گیا، میں ایسا خوف زدہ ہوا اور ایسا دل ڈرا کہ گویا یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہی عذاب میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ یہ اصل میں کیا تھا، وہ قرآن مقدس کو سمجھتے تھے، اس کے معانی کو، اس کے مطالب کو، اس کی باریکیوں کو سمجھتے تھے، عربی زبان کو جانتے تھے، اس لیے قرآن کریم جب وہ پڑھتے تھے تو قرآن کریم ان کے دل میں اتر جاتا تھا۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ اسی طرح سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، وہ مشہور واقعہ ہے کہ ان کی بہنوں ایمان لا چکے تھے، انہوں نے ان کو بہت پریشان کیا اور مارنے کی کوشش کی، لیکن جب قرآن مقدس کی آیت کریمہ سنی تو آپ بھی فوراً اسلام قبول کر لیے۔ تو یہ قرآن کریم کی تاثیر ہے، اسی لیے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کو محنت سے پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد قیامت کے بعد احوال اللہ بیان کرتے ہیں، یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان تھرتھرانے لگے گا، وہ تسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ چل پڑیں گے یعنی اپنی جگہ سے چھوڑ کر روانہ ہو جائیں گے۔ اسی کو سورہ تکویر میں فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور سورہ نمل میں ہے وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور پہاڑوں کو دیکھ کر خیال کر رہا ہے کہ وہ اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں، حال یہ ہے کہ وہ بادلوں کی طرح کیا ہے گزریں گے۔ اور سورہ واقعہ میں اللہ فرماتے ہیں اذا رجت او رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، کہ وہ زمین کیا ہوگی کہ جس دن زمین سخت زلزلہ آئے گا اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دی جائیں گے اور وہ پراگندہ غبار ہو کر اڑیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ قیامت جب قائم ہوگا تو پورا درہم برہم نظام ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جھٹلانے والوں کی بدحالی بیان کرتے ہیں فویل یومئذ للمکذبین، کہ بڑی خرابی ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جو کیا ہے، جو جھٹلانے والے ہیں، یعنی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ الذین هم فی خوض یلعبون، جو بیہودہ باتوں میں گھسے ہوئے ہیں اور اس کام کو انہوں نے کھیل کے طور پہ اختیار کر رکھا ہے۔ صاحب معالم التنزیل لکھتے ہیں یخوضون فی الباطل یلعبون غافلین لاہین، یعنی یہ لوگ باطل چیزوں میں گھسے رہتے ہیں، حق کے خلاف بولتے ہیں اور مشورے کرتے ہیں، غافل ہیں اپنے کام کو، اپنے شغل کو کھیل بنا رکھا ہے۔ یوم یدعون الی نار جہنم، ان کا حال بیان کیا کہ اور قیامت کے دن ان کا حال یہ ہوگا جب دوزخ کے قریب لے جائے جائیں گے تو فرشتے انہیں دھکے دے دے کر اس میں داخل کریں گے اور ان کے ہاتھ گردنوں سے باندھے ہوئے ہوں گے اور موڑ توڑ کر
سروں کی قدم اور سروں کو قدموں سے ملا دیا جائے گا۔ اللہم احفظنا۔ سورہ رحمان میں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، کہ مجرم لوگ اپنے حلیہ سے، اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، سو سر کے بال اور پاؤں پکڑ لیے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ وہ آگ ہے جس کو تم دنیا میں جھٹلا رہے تھے، اب تمہارے سامنے ہے اور چکھو مزہ اس کا۔ آگے کیا ہے؟ اور جب جب پیغام اور کہا جائے گا کہ جب پیغمبر تمہارے سامنے اللہ کے حق کی دعوت پیش کرتے تھے اور قیامت قائم ہونے کی خبر دیتے تھے اور معجزے دکھاتے تھے، تو تم کہتے تھے کہ انہوں نے ہم پر جادو کر دیا ہے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، اب یہ بتاؤ کہ یہ دوزخ تمہارے سامنے ہے، کیا یہ جادو ہے؟ اب بھی دیکھ رہے ہو یا نہیں؟ یہاں پر صاحب روح المعانی نے لکھا ہے ای ام انتم عمی عن المخبر به کما کنتم فی الدنیا عمیا عن الخبر، کہ ان سے کہا جائے گا کہ تم اندھے ہو، اندھے تھے جس بات کی خبر دی گئی تم کو دنیا میں۔ اور مزید کہا جائے گا اصلوہا فاصبر او لا تصبروا فاصبر ولا تصبروا، اور کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم میں، چاہے تم صبر کرو یا نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اب صبر کرنا نہ کرنا کیا ہے، تم کو تو داخل ہونا ہی پڑے گا، کوئی روک نہیں سکتا ہے تم کو۔ سواء علیکم، تمہارے لیے برابر ہے، یعنی کہ تم صبر کرو نہ کرو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تمہارے لیے برابر ہے کہ تم کو عذاب بھگتنا ہی پڑے گا، تمہارے اوپر آ چکا ہے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں انہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے تھے، کسی قسم کا کوئی ظلم نہ ہوگا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی ظلم کر رہے ہیں نعوذ باللہ، بلکہ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت جو ہے ان کے گناہوں کی سزا دے رہے ہیں ان کو، اور ان کو عذاب دے رہے ہیں اس لیے کہ انہوں نے ایسے ہی اعمال کیے تھے، اس کی سزا دنیا میں ان کو عذاب ملنا تھا۔ ٹھیک ہے، کیا کیا جائے، سب لوگ جوائن کرتے تو اچھا لگتا ہے تھوڑا سا۔